غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. صبح خیر، السلام علیکم اینڈ اے ویری ویری گڈ مارننگ جے اینڈ کے. جمعۃ المبارک اسہ سارنی سٹھا مبارک. دسمبر کہ ریتک آز 4 تاریخ تو اسلامی کیلنڈر مطابق 1442 ہجری کہ ماہ ربیع الثانی آز 14 تاریخ. یہ ومید یہ دعا زِ تُہۍ سٲری ٲسِو بصحت و سلامت. أزیُک یہ شمار وٕچھِو تُہۍ پنٛنٮ۪ن دۄن میزبانن سان برابر 9 بجن تام. بہٕ روزٕ تۄہہِ سۭتۍ اظہر حاجنی تہٕ مےٚ سۭتۍ روزن منیر احمد ڈار. السلام علیکم. تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟ صحت چھا ٹھیٖک؟ کیٛاہ سپدان بیٚیہِ آز ما گوٚو کینٛہہ تکلیٖف؟ مےٚ باسان ویسے اگر أسۍ راتٕچ کتھ کرو یا اوترٕچ کتھ کرو وُنل ٲس واریاہ زیادٕ، مگر الحمدُاللہ آز ٲسۍ معاملات بہتر. آز گٔے نہٕ زیادٕ پریشٲنی یور یِوان کینٛہہ. البتہ الگ الگ علاقن مز الگ الگ رجحان آسان. پہاڑی علاقن مز صبح 10 بجن تام تو یہ باسیو سرینگرس مز کمی پہمت آز. تو آج جمعۃ المبارک تو آج بڑ شانہ وول دہ. پنن ناظرین کرو یہ استجا کہ یم سات تم التجا تم سات ونکس مسجدن اندر گھن تو خدایس برو کنتھ سجدس مز وسان اس تھاون یاد سنس پورٕ ٹیمس تھاون یاد تو عالمی انسانیتس تھاون یاد تو اس زن ونکس یہ وبا ام نش گھو آزاد انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. ازکہ دہ حوالہ ہمیشہ یہ کوشش کران زِ ناظرینن تام واتو مختلف موضوعاتن حوالہ کرو کت. آز تہ خاص اخ موضوع اس ژورمت تو یتھ متعلق ازکس پروگرامس مز کت کرو. مگر یم سات جمعہچ کت کران وزدرس آسان مارننگ پٮ۪ٹھے تو انتظارس مز ساری کر واتہِ جمعہ ٹائم تو جمعہ نماز کرو ادا. صحیح کت. مگر اتھ دوران منیر پہ تھی پان تہ فرماوان اللہ تعالیٰ منگو یہ دعا زِ کووِڈ-19 کہ وجہ سۭتۍ یِم اَسہِ مُشکلات وٕنکٮ۪س درپیش چھِ تِم مُشکلات گژھن آسان تہٕ یہِ وبٲیی بٮ۪مٲرۍ گژھن جلد از جلد ختم. سُہ ویکسیٖن گژھن جلد از جلد یِن سُہ تقسیٖم کرنہٕ. سُہ گژھن پوٗرٕ پٲٹھۍ یُس زن ایفیکیسی وول ویکسیٖن چھُ ییٚمہِ سۭتۍ لُکن ہٕنٛدۍ معاملات بہتر گژھن. مگر اتھ منٛز چھُ اَمہِ کتھِ ہُنٛد سٮ۪ٹھٕے خصوٗصیت سان خیال تھاوُن زِ جمعہ نماز ادا کرنس دوران چھُ تۄہہِ تہِ آسہِ مُشٲہدٕ گوٚمُت کُنہِ جایہِ چھِ یِم مساجد سانہِ چھِ مسجد شریٖف چھِ یا درگاہ چھِ خانقاہ چھِ تتہِ یُس انتظامیہ کمیٹی چھِ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ ذمہ دٲری عٲید سپدان زِ یِم تتہِ نماز پرنہٕ خٲطرٕ گژھن تِمن ونن تِمن کرن تلقیٖن زِ ماسک لٲگِو. تِکیازِ کینٛہہ دوس تِتھۍ تہِ آسان یِم نہٕ مانان چھِ کینٛہہ. تِم چھِ پننہِ مرضی مطٲبق چھِ تِم پنٕنۍ معاملات طے کران مگر ضروٗرت چھِ اَمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ تِم تھاون ماسک ہن لٲگِتھ. تِکیازِ وٕچھِو اگر أسۍ صحت مند چھِ یا سٲنِس گرس منٛز چھِ سٲری بٲژ صحت مند، اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سارنٕے پننِس حفاظتس منٛز. مگر کینٛہہ دوس تِم تہِ آسان یِم اَسہِ سۭتۍ نماز پران چھِ یِہنٛدِس گرس منٛز کانٛہہ مریض آسان چھُ تہٕ تٔمۍ سٕنٛز اِمیوٗنٹی چھِ ویسے تہِ کمپرومایزٕڈ آسان. اسلیے چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری اَمہِ کتھِ ہُنٛد خیال تھاوُن زِ أسۍ سونٛچو تِہنٛدِ صحتُک تہِ تہٕ یِم تِہنٛدۍ ٹٲٹھۍ چھِ تِہنٛدۍ گرِکۍ بٲژ چھِ. یِتھ پٲٹھۍ زن گۄڈٕ تہِ عرض اوس کران یِم گۄڈے کُنہِ تکلیٖفس منٛز مُبتلا چھِ تِہنٛدِ رٕتہِ صحتُک تہِ سونٛچو أسۍ تہٕ یِمن کتھن پٮ۪ٹھ پزِ اسہِ سٮ۪ٹھٕے غور کرُن. تِکیازِ اگر أسۍ دیٖنی تعلیٖماتن ہٕنٛز تہِ کتھ کرو دینس منٛز تہِ چھُ حقوٗق اللہ گٔیو ٲسۍتھٕے حقوٗق العبادُک تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ خیال یِوان تھاونہٕ تہٕ امیُک گژھِ خیال تھاوُن تہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان. خیر منیر صاحب دیکھیے نا، اگر ہم دینی اسلامات کی بات کریں، اگر ہم بات کریں مختلف مذاہب کی تعلیمات کی، مختلف مذاہب کی تعلیمات سے یہ آیا ہوتا ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش کرنا، اچھے اور برے میں ان کو تمیز سمجھانا، ان کو یہ بتانا کہ بڑوں کی عزت کرنے کے کیا فائدے ہیں اور اگر آپ کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو معافی مانگنے کے کیا فائدے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کے بارے میں بچوں کو آپ بچپن سے ہی بتاتے ہیں اور جب آپ ان کی تربیت کرتے ہیں دوسری چیزوں کے حوالے سے، جب آپ ان کی تعلیم کے حوالے سے، جب آپ ان کے سلیبس کو لے کر بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ یہ سلیبس مکمل کر لینے چاہیے، ان کی پوری توجہ مرکوز رہنی چاہیے ان کی تعلیم پر. لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے. حالانکہ منیر آپ نے بھی سنا ہوگا جو ہمارے بڑے بزرگ گھروں میں ہوتے ہیں یا جو ہمارے باپ دادا، ان سے ہم نے سنا ہے کہ جب وہ پڑھا کرتے تھے تو اخلاقیات پر خاصی توجہ مرکوز رہتی تھی اور درسن وہ اخلاقیات پڑھتے تھے. لیکن اب معاملہ ذرا مختلف ہے. ہم بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو جدید علوم ہیں ان پر، لیکن اخلاقیات جو ہے کہیں نہ کہیں وہ پس پشت
چلے گئے. آپ نے اپنے بڑھوں کی بات کی. والدین سے ہم سنا کرتے ہیں کہ یم سات تم پنن مدرسن من ژاٹ حالن مز پران تمن اوس آسان خاص کر فارسیک سہ گلستان بوستان بڑیوان پرناونہ تو تمہ فارسی کے ذریعے اس یمن بچن تان یہ واتناونہ ز اخلاقیاتک کم مختلف پہلو چھ. خیر اظہر اس واتنو پنن ناظرینن تان ز کینٛہہ اپڈیٹس تو ضروری سٹھاہ ضروری تکیاز خاص کر اگر منیر اس ونٛدٕ کالٕچ کتھ کرو نا ونٛدٕ کالس منٛز چھُ سٹھاہ انتظار آسان سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن زِ أسۍ ونو تِمن سرینگر جوم وتھ چھا یلہٕ کِنہٕ بنٛد مغل شاہراہ چھا یلہٕ کِنہٕ بنٛد تو اس لیے یم اپڈیٹس واتناوو ساری گۄڈٕ. جی بالکل. ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کے اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند رکھی گئی ہیں اور مغل شاہراہ کی اگر بات کریں تو یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی اگر موسم خوشگوار رہے گا. تو آج مغل شاہراہ پر ہیرپور شپیاں سے پنچ کی طرف ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اگر موسم کی بات کریں تو موسم آج بھی ابر آلود ہی رہ سکتا ہے. پیشن گوئی کے مطابق آج سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 6 ڈگری سیلسیس اور کم از کم -3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری اور کم از کم 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. کووڈ اپڈیٹ ہم ناظرین کے ساتھ آگے چل کر شیئر کریں گے. ضرور انشاءاللہ. پروگرام میں ظاہر سی بات ہے آغاز میں ہمارے ناظرین کا انتظار ہوتا ہے کہ موسیقی کی صورت میں کیا کچھ ہم ان تک پہنچائیں گے. تو آج کا انتخاب فی الحال ہم بھی نہیں جانتے, تو آئیے مل جل کر دیکھتے ہیں کہ سرپرائز کی صورت میں ہم سب کے لیے آج کیا انتخاب ہے.
گڈ مارننگ جینڈ کے میں اظہر ہوں اور پروگرام کے آج کے شمارے میں میرے ساتھ ہیں منیر احمد ڈار. دین اسلام کی تعلیمات کی اگر بات کرے، دین اسلام نے ہر بندے کے لیے 2 قسم کے حقوق بیان کیے ہیں. ہر مسلمان کے لیے ان حقوق پر عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے. ان حقوق کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے بے حد اہم ہے. اور آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حقوق اللہ کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ حقوق اللہ جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور حقوق العباد خلق خدا سے حقوق العباد کا تعلق ہے. اور حقوق اللہ میں اتنا تو خیر ہم سب جانتے ہیں، توحید، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج. اور حقوق العباد میں بھی بہت ساری ایسی اہم چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے اہم حقوق ہیں جن کی طرف توجہ مبذول کرنا بے حد ضروری ہے. اور آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے جس مہمان شخصیت کو، جس عالم کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ اسی موضوع کے حوالے سے بات کرے. حالانکہ ان کی ذات کے حوالے سے بھی بات کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ ان کی اپنی شخصیت بھی انتہائی متاثر کن ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں رہیں گے مشہور معروف دینی عالم مولانا عبداللطیف بٹ صاحب. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سڑا شکریہ تۄہہِ اوٚنوُ تشریف حظ. یِم پروگرامُک چھُ اکھ سیٹ فارمیٹ، یہِ چھُ شخصیاتن پٮ۪ٹھ مبنی پروگرام تہٕ کُنہِ دۄہ چھِ أسۍ کُنہِ موضوعس تابعہ روزان تِکیازِ سٲنۍ یِم وٕچھن وٲلۍ چھِ تِمن تہِ چھِ یِمن موضوعاتن ہٕنٛدِ حوالہٕ بڑٕ اشتیاق آسان زِ پروگرامس منٛز سپدِ کتھ. الحمدُاللہ یہِ پروگرام چھُ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز لُکھ وٕچھان. تہٕ آغاز منٛز کرو أسۍ ساروی گۄڈٕ تۄہہِ یہِ گُزٲرِش زِ اَسہِ ؤنۍتو پننہِ ذات کہِ حوالہٕ مۄختصرن زِ تُہُنٛد تعلق کتھ علاقس سۭتۍ، تُہنٛز پڑھٲے لِکھٲے کتھ ماحولس منٛز گٔے تہٕ دیٖنی علوٗمن کُن یُس زن تُہنٛز دلچسپی چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گٔے پٲدٕ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چونکہ اس موضوع تۄہہِ زبردست منتخب کوٚرمُت چھُ اور ییٚمِچ انتہٲیی زیادٕ ضروٗرت چھےٚ اصلاحی معاشرٕ کِس حوالہٕ سۭتۍ، تَمہِ لحاظہٕ کَرٕ بہٕ یہِ گۄڈنیُک پَنُن فرض ادا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس. یِم نہٕ لوٗکن ہُنٛد شُکر ہٮ۪کن ادا کٔرِتھ تِم ہٮ۪کن نہٕ رۄب سُنٛد شُکر ادا کٔرِتھ. اسلیے گۄڈٕ کوٚر مےٚ رۄب سُنٛد شُکر اور اَمہِ پتہٕ چھُس بہٕ حقوق العباد اَمہِ موٗجوٗبن چھُس بہٕ تُہُنٛد شُکریہ کران، ییٚمہِ ٹیٖمُک شُکریہ کران، ییٚمہِ پروگرامُک شُکریہ کران. انشاء اللہ چھِ پوٗرٕ اُمید یہِ خٲر روزِ جٲری ییٚتہِ ممبرس پٮ۪ٹھ انشاء اللہ. یُس میانہِ ذاتُک یہِ حوالہٕ چھُ، بہٕ چھُس بُنیٲدی نوٗر باغ باغام پورہ سری نگرس اندر روزان آبٲیی طور. چوٗنٛکہِ گرس اندر اوس اَسہِ الحمدللہ دیٖن واریاہ غٲلب، حلال حرامُک تمیٖز. مےٚ چھِ بُنیٲدی پنٕنۍ مٲلِس پتہٕ بُنیٲدی بٕڈِببن تربیت کٔرمٕژ. یعنی سٲنِس مٲلِس تہٕ بٕڈِببس متعلق یہِ بہٕ وَنہٕ ان کی زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوٹی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ میں نے ابھی ایک اپنی والدہ سے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے پاپا کب سے تہجد پڑھ رہے ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس گھر میں آئی ہوں مےٚ چھُنہٕ تَمہِ دۄہ تہِ وٕچھمُت تہجد تراوان. تو الحمدللہ اکھ اثر روٗد. تہٕ چھوٹی موٹی لائبریری ہمارے دادا کی تھی کہ تم ٲسۍ وَنان کہ یا ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ مَرٕ یَتھ لائبریری کُس وٕچھِ. صحیح بخاری تھی اس میں، صحیح مسلم، عقائد کی کتابیں. تو ان کی دعائیں میرے ساتھ رہی، اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی. تو گۄڈٕ میلیو مےٚ ایڈمِشن کوٚر مےٚ لۄکچارس وانیار نوٗر باغس اندر اوس اَسہِ محمدیہ سکوٗل. سُہ اوس مِڈل سکوٗل، وٕنکیٚن چھُ ہاے سکوٗل سُہ. تہٕ میون دٲخلہ آو تٔتھۍ اندر کرنہٕ اور تتہِ مِڈل پاس کٔرِتھ ترووُس بہٕ پنٕنۍ گرِکیو خاص کر یتھ اندر مٲلۍ سُنٛد تہٕ بٕڈِبب سُنٛد انتہٲیی زبردست رول اوس. تہٕ سلفیہ عربک کالیج یُس تمہِ ساتہٕ بربر شاہ اوس، وٕنکیٚن چھُ مومِن آبادس اندر. اور 8 ؤرین ہٕنٛز تعلیٖم کٔر مےٚ تتہِ حٲصِل، یعنی فضیلت ڈگری. تہٕ الحمدللہ اور خوش قسمتی ٲس کہ بہٕ گوس فارغ تہٕ مےٚ بٔرۍ پنٕنۍ کاغذات اسلامک یونیورسٹی مدینہ طیبہ. تہٕ گۄڈنِکۍ نہٕ کینٛہہ رٮ۪تن اندر آو مےٚ جاب تہٕ بہٕ گوس الحمدللہ. تہٕ تتہِ کٔر مےٚ مزیٖد 4 ؤرین ہٕنٛز تعلیٖم حٲصِل. چوٗنٛکہِ یِہوے اثر روٗد اَسہِ گرس اندر تہِ یِہوے الحمدللہ. یعنی گرس اندر تہِ چھِ أسۍ یی یژھان کہ أسۍ لوٗکن ونان چھِ تہِ گٔژھۍ اَسہِ گرس اندر تہِ سانٮ۪ن بچن اندر تہِ
تو غرض توتان کیفیت کہ الحمدللہ میں اس رفیق حیات سو حافظ کلام اللہ عالمہ مطلب یہ تم ہندوستان وادی نبر کس جامعہ اندر تعلیم حاصل کر ام پتہ سعودی عربس اندر تکس ادارس اندر فراغت دینی الحمدللہ سہ دعوت دینچ کام کران یوتان میں بوڑ لڑکہ سہ 12th ایگزام آج دیوان الحمدللہ تم 22 سپار قرآن مجید یاد سبحان اللہ. تو میری جو بچی ہے وہ میٹرک کا امتحان ابھی دے رہے, کل ختم ہو گیا اس کا, تو وہ مکمل حافظہ ہے. سبحان اللہ. ایک چھوٹی بچی ہے وہ الحمدللہ حفظ کے میدان میں چل رہی ہے. اور آپ کی ذات کے حوالے سے مولانا صاحب اور بھی کچھ اہم چیزیں ہمیں جاننی ہے, جس طرح خاص کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت آپ کس طرح کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اپنے فرزند کے حوالے سے کہ جو دنیائی تعلیم ہے اس معاملے میں کمپرومائز تو نہیں کیا, لیکن جو دینی تعلیم ہے اس تعلق سے بھی کافی سنجیدگی پائی جاتی ہے آپ کے بچوں میں, اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ پروگرام کے آغاز میں بھی منیر اور میں بات کر رہے تھے کہ اخلاقیات کی طرف توجہ مبذول کرنا بے حد ضروری ہے, دینی علوم کی طرف توجہ مبذول کرنا بے حد ضروری ہے, اپنے مذاہب کے بارے میں جانکاری رکھنا بے حد اہم ہے. آپ کے ساتھ مزید بات کریں گے لیکن فی الحال رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. درخواست آپ سے یہی ہوگی کہ ہمارے سے بنے رہیے گا برابر 9 بجے تک اور دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. میرے ہم وطنوں السلام علیکم, آداب, ست سری اکال. جموں کشمیر پھر سے نکلے گا امن, ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ. DDC انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں. ہمارے چناوی نشان کرکٹ بیٹ کے بٹن کو دبا کے ووٹ دیں اور سپورٹ کریں اپنی پارٹی کو, تاکہ ہم سب مل کے بڑھیں امن, تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی اور. آئیے پھر سے بنائیں جموں و کشمیر کو جنت بے نظیر. سچی سیاست, امن اور ترقی کی ضامن اپنی پارٹی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK دوردرشن کی کشر چینل سے, اور آج ہمارے پروگرام کی زینت بڑھا رہے ہیں مولانا عبداللطیف بٹ صاحب, جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں اور مذہبی امورات پر ان کی گہری نگاہ ہے. آج ہم پروگرام میں بات کرنے والے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے, اور مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا حکم چھو حقوق اللہ تو حقوق العبادن ہند تو کیا بنیاد چھ اسلامس مز. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ انتہائی زبردست موضوع انتخاب تہ کورمت چھو, بالخصوص یتھ دورس اندر اس ونکن گزران چھ. یہ مخلوقس تو خالقس درمیان اخ زبردست تعلق پیدا کرنے ضرورت. ناظرین کر بہ ات مناسبت سۭتۍ اخ اہم کت گوش گزار, سہ گو کہ ییٚلہِ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حقوٗق ونان چھِ بیٚیہِ بنٛدٕ سٕنٛدۍ, اگر أسۍ بنٛدٕ سٕنٛدۍ حقوٗق ادا کرو تٔمِس واتہِ خٲر, ممکن اگر نہٕ کرو تٔمِس واتہِ نۄقصان. لیکن اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز ادائیگی اندر اگر مکمل بنٛدٕ سٲری جمع گٔژھِتھ رۄب سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز پاسدٲری کرن, رۄب سٕنٛدِس شانہٕ عظمتس منٛز گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ اضافہٕ. اگر سٲری نافرمان بنن اللہ تعالیٰ دِن نجات, لیکن رۄب سٕنٛدِس جلالس اندر گژھِ نہٕ کانٛہہ کٔمی. صحیح کتھ. یہ چھِ فرق حقوق اللہ تو حقوق العبادس اندر بنیادی. اس لیے یہ نقطہ کر بہ 3 بنیادی موضوعن پہ تقسیم کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حقوق. یس گۄڈنِچ میسیج یا پیغام أسۍ لوٗکن یژھان واتناوُن چھُ, سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت حٲصِل کرٕنۍ. تِکیازِ ییٚمِس ذات سٕنٛز تۄہہِ حقیٖقتھٕے معلوٗم آسہِ نہٕ تہٕ اظہارِ عظمت کِتھ پٲٹھۍ گژھِ پٲدٕ. اس لیے گۄڈٕ چھُ بنٛدس اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت ضروٗری حٲصِل کرٕنۍ. تیٚلہِ یی عبادتن منٛز اثر تہِ. تیٚلہِ یی اثر, تیٚلہِ یی مزٕ تہٕ لذت. صحیح کتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ چھُ ونان انتم الفقراء, أسۍ چھِ محتاج. پانس متعلق چھُ ونان اللہ الصمد, کائنات سٲرٕے محتاج تٔمِس کُن, لیکن سُہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ کُن محتاج. یقیناً. وهو الغنی الحمید. اس لیے بندس چھِ ضروٗرت کہ خالق کائنات سٕنٛز معرفت حٲصِل کرٕنۍ. معرفتس ونو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ کہ یۄس توحیٖد ربوبیتُک تصور سٲنِس اسلامس اندر چھُ, اور یہِ چھُ پوٗرٕ کائنات خٲطرٕ, نہ کہ دُنیاہس اندر یۄس تہِ مخلوق انسان یا غیر انسان چھِ, تِہُنٛد خٲلق, تِہُنٛد مالک
تو بیٚیہِ پوٗرٕ کائناتُک تدبیر ساز چھُ خٲلی ذاتِ پاک حضرت اللہ شان جو بھی مخلوق ہے خالق تہِ اور مالک تہِ اور کائناتُک تدبیر یعنی سانہِ زندگی اندر یُس تہِ اُتراو چڑاو تبدیلی یِوان چھِ موت حیات موسمن ہٕنٛز تبدیلی یہ چھُ خٲلِص اور خٲلِص اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ مُطٲبِق انجام یِوان دِنہٕ بالکل تدبیر ساز لیکن یُس یہِ کائناتس اندر سۄ یہِ عقیٖدہ ربوبیت روٗزمٕژ چھےٚ یہِ چھُ حتیٰ کہِ مُشرکیٖن تہِ ٲسمٕتۍ مانان اور قرآن مجید چھُ اللہ تعالیٰ وَلَئِن سَأَلْتُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مشرکوں سے بھی پوچھیں گے اس زمین اور آسمان کو کس نے پیدا فرمایا اور بعض روایت میں بعض آیات میں وَمَن يُدَّبِرُ الْأَمْرَ اس پوری کائنات کا تدبیر ساز کون ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ تو اللہ ہی کہیں گے لیکن یُس مُسلمانس یہ عقیٖدہ ربوبیت چھُ سُہ چھُ خٲلق سُہ چھُ مالک سُہ چھُ تدبیر ساز یہ عقیٖدہ گژھِ تٔمِس رۄب سُنٛد غلام بناوُن یہ چھُ فرق بس اللہ تعالیٰ کا غلام کائناتس اندر قرآن چھُ ونان کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت اس لیے حقیقی معرفت یۄس ربوبیتٕچ چھےٚ سۄ چھےٚ تیٚلی گژھان انسانس مسلمانس ثٲبت ییٚلہِ سُہ خٲلص اور خٲلص دُنیاہس اندر خالقِ کائنات سٕنٛز غلٲمی اختیار کرِ ترٛیٚیِم نۄقطہٕ یُس چھُ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسماء و صفات ییٚلہِ أسۍ ونان معرفت رب ربوبیت پتہٕ الوہیت پتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسماء و صفات والخالق اللہ الرحمن المدبر الملک القدوس السلام یم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صفات یہٕنٛز معرفت حٲصِل کرٕنۍ یہ معرفتُک معنی چھِ سٲری سمجھان کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ناو بسا اوقات اکثریت سان یاد تہِ آسان لیکن بنیٲدی کتھ کہ سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ اثر امہِ عقیٖدُک کہ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسماء و صفات یِمن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ ایمان تھاوان سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ اثر صحیح کتھ چھِ أسۍ چھِ ونان اللہ چھُ سمیع اللہ چھُ بصیر اللہ سننے والا ہے اور آپ کی ہر حرکت کو دیکھنے والا ہے صاحب ایمان اس أمِس یہِ عقیٖدٕ چھُ تٔمۍ سٕنٛز سٲرٕے زندگی گژھِ یہِ ایمان تیٚلہِ تبدیل کرُن میں صبح نکلوں گا اور شام تک ہاں میری ہر حرکت پر اللہ نظر رکھے ہوئے سمیع البصیر میری ہر بات کو کہیں اگر میں دل سے بھی وہ سوچ رہا ہوں اللہ اس کو سننے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری پوری زندگی اس عقیدے کی وجہ سے کبھی ڈگمگا نہیں سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی حقیقی غلامی اختیار کرے گا لیکن ایک نقطہ جو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سورس کیا ہمارے پاس جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق یہ سوال تو اہل مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں اہل کتاب نے یہ سوال کیا تھا عرف ربک صف لنا ربک الذی بعثک جس اللہ کی طرف آپ کا دعویٰ کی اس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس اللہ کا تعارف ہم کو سنائیے وہ ذات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا کیوں اللہ تعالیٰ کو سب سے جاننے والا تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لیکن اللہ کے رسول نے انتظار فرمایا کہ اللہ اپنی کے ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں کسی دنیا کے پاس کوئی سورس نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختصر سی صورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا اس لیے ہمارے پاس بنیاد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر الوہیت پر اسماء و صفات پر جو ایمان ہمارا ہے اس کا بنیادی مرجع مصدر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح قرآن یعنی احادیث کے ذریعے ہم کو سنائی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یہاں یاد آیا ضرور فرمائیں کہتے ہیں کہ فلسفی اس نے
लोगों को कहा कि मैं ज़रा इस पर गौर तदब्बर करूँगा कि ये अल्लाह की हैसियत और कैफियत क्या है जी। अपने फ़लसफ़े से मैं आपको नज़र खुदा जिसको कहते हैं, तो हम खुदा तो नहीं कहेंगे, लेकिन नज़र खुदा क्या है इसमें, उमूमी लफ्ज़ है ये। तो उन्होंने बहुत गौर फिक्र किया, तो सोचते रहे भाई हमारा फ़लसफ़ा नाकाम भी नहीं होना चाहिए दुनिया में। हाँ। पूरी दुनिया को अल्लाह के बारे में कहना है। तो एक दिन वो एक समंदर से जा रहे थे, तो ये बड़ी मशहूर हो गई बात कि फ़लाँ फ़लसफ़ी ने ये दावा किया कि मैं अल्लाह की ज़ात के बारे में आपको फाइनल कोई फैसला सुनाऊंगा। तो एक समंदर से जा रहे थे, एक बच्चे को नज़र पड़ गई ये फ़लसफ़ी आ रहा है जी। तो उसने एक छोटा सा गड़ा खुदा वहाँ लकुट दो बाग बनो और अम पत लकुट गिलास पठन और अम पत करान कम समंदर मज अनान आब त्रावान अमिस फलसफेस पे नजर दोस गुबराई क्या करान दोस बिशुस दपान अना उरीद अनकुल हादल बहर इला हादिल उफरा मैं सो जिंदगी अंदर फैसला निमुत ये समंदर बरन बियत दोस गुबराई अत मुझ जुनक्सान इस वक्त चोन सोरी बेकार, एक दिन आपको वापस आना पड़ेगा। ये जो पानी जिंदगी अत अंदर ज़ाय करन, ये समंदर कभी मुंतकिल हो ही नहीं सकता है। तो दूसरी बात है कि ये साथ ये शोहरत गई गोबरी हक और लकचारस दावा कि ये समंदर बरन ये रोजी पाम से बन दपन यो सुई बेकल बच्चे इसको बड़ियों में दावा करो कि बगैर इत पड़े तो मैं फिर भी अक्लमंद हूँ। मेरे ख्याल में वो वक्त ज़ाया कर रहा है, वो अपने आप को बेवकूफ़ दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये दुनिया से अंदर ये दावा जो करो पन्ने फलसफ से करने पर रब से ज़ात पेश दुनिया फाइनल इस पर कोई तनकीद नहीं हो सकती है। ये वैसी है कि समंदर को कूजे में बंद करना अल्फाज में तो हो भी सकता है ना ये, लेकिन आपकी बात कभी हो ही नहीं सकती। सही बात है। इसे सबसे पहला जो इंसान के लिए सबसे बड़ा हक जो अल्लाह ताला का है वो अल्लाह ताला की मारिफत है यकीनन, और अल्लाह ताला की जो अजीम शान है उसकी जितनी तारीफ़ें की जाएं उतनी कम हैं। और ज़ाहिर सी बात है हम इबादत की सूरत में कोशिश करते हैं कि अल्लाह के हुजूर में सर्ब सुजूद हो जाएं, नमाज पंजगाना अदा करें, और इसके साथ साथ हुकूकुल्लाह में और भी कई सारे हुकूक हैं जिनकी पासदारी हमें यकीनी बना लेनी चाहिए। और चूँकि हमने आज के प्रोग्राम में इंतखाब किया है कि हम हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद के हवाले से भी बात करें जिसकी बेहद ज़रूरत है और अहमियत है, और प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमने हुकूकुल्लाह के हवाले से बात की और दूसरे हिस्से में हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से बात होगी। लेकिन आप जानते हैं कि अखबारात की सुर्खियाँ भी हम आप तक पहुँचाते हैं जिसका अहतमाम ज़रा देर बाद करेंगे, लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फ़े के लिए। आपसे ये दरख्वास्त कि बने रहिए हमारे से बराबर 9 बजे तक। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner Jammu। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएंड के। अब वक्त हुआ जाता है कि हम आप तक आज के अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएं। जी अजहर जी, और ज़ाहिर सी बात है मुनीर जो हमारे देखने वाले हैं वो कोविड-19 के हवाले से अपडेट्स का भी इंतज़ार करते हैं। तो आज हमने एक अखबार की सुर्खी की सूरत में नाज़रीन तक इस ताल्लुक़ से अपडेट्स पहुंचाने की सही कर रही है। कोविड-19 10 अमवात 582 मस्बत, जम्मू में मोहल्लिकीन 600 के पार, मजमूई तादाद 1,11,712, जम्मू में 45,000। और इसी मकामी उर्दू रोज़नामे की और एक सुर्खी सुनिएगा, जंगलात के नज़दीक बोदोबाश अख्तियार करने वालों के लिए राहत, जंगलाती अराजी के मालिकाना हकूक़ दिए जाएंगे।
निगरां कमेटी। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसके सिटी पेज से 2 सुर्खियां नाजरीन के लिए। नीड टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, प्रोफेसर तलत। कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑब्जर्व्स वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। इसी अखबार से एक और सुर्खी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली एबल्ड पर्सन स्टेज प्रोटेस्ट, डिमांड इंक्रीज इन पेंशन, रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग डिमांड्स। Two headlines from an English news daily. DDC elections local body by-polls, third phase today. और दूसरी सुर्खी 92 canals of government land encroached in Jammu areas. 2 former ministers among state land encroachers. 508 beneficiaries of Roshni Act named in Baramulla district. मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है और इसके पहले सफ़े से ये 2 सुर्खियाँ। निफाज व निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 10 रुकनी आला सतही और बाइख्तियार कमेटी तश्कील। एक और सुर्खी, सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया। जी मकामी उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। आलमी दिन के मौके पर माजूर अफराद के हक में शानदार तकरीबात, मगर जम्मू कश्मीर के हैंडीकैप्ड माहाना मुशायरे के लिए तरसा, प्रेस कॉलोनी में फरियाद। एक अंग्रेजी रोजनामे के बॉटम रिपोर्ट से ये सुर्खी विद द पीपल के उन्वान से, जम्मू एंड कश्मीर कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी लाइकली टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइन्ड इन नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। इसी अखबार से एक और सुर्खी, सिक्किम्स अनवील्स एनुअल डे एंड कन्वोकेशन लोगो। जी उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, नामवर शायर व अदीब डॉक्टर हनीफ तरीन का इंतकाल, अदबी समाजी और सहाफ़ी हलकों ने किया रंजुगम का इजहार। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसके पहले सफ़े से ये सुर्खी, 5 कोविड वैक्सीन्स अंडरगोइंग ट्रायल्स इन इंडिया, डायरेक्टर एम्स। These vaccines are logistically feasible for distribution in both urban and rural areas. जी जनाब, और मेरे पास एक उर्दू अखबार बचा है। इस अखबार के स्पोर्ट्स पेज से 2 सुर्खियां ली हैं जिनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुर्खी सुनिएगा, टीम इंडिया बुलंद हौसले के साथ T20 सीरीज में उतरेगी। दूसरी सुर्खी सुनिएगा, BCCI के आम इजलास में IPL में नई टीमें लाने पर तबादुल ख्याल। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है, आपके पास कोई और सुर्खी? नहीं, मेरे पास कोई और अखबार नहीं बचा है। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इससे ये 2 सुर्खियाँ, SDA कैरीज आउट डिमोलिशन ड्राइव इन श्रीनगर एरियाज। एक और सुर्खी इसी अखबार से, DC अनंतनाग कन्वीन्स कोविड-19 टास्क फोर्स मीटिंग। तो नाज़रीन, ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ और हम बात कर रहे हैं आज हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के हवाले से। और इस वसीउ तरीन मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल लतीफ़ भट्ट साहब। लतीफ़ साहब, ज़िक्र इलाही तो शुक्र इलाही यम अहम नुकात अम हुकूकुल्लाह के हवाले इमन पे त्रे तो रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और अल्लाह ताला सुन फरमान शात मुतल्लिक के फज़कुरूनी अज़कुरकुम, आप मेरा जिक्र करते रहे मैं तुम्हारी याद करते रहूं। जी ये बहुत बड़ी नियामत है बंदे को। और वशकुरूली वला तकफुरुन, और मेरी शुक्रिया अदा करो, मेरी नियामत की नाशुक्री ना करो। जी लेकिन यहाँ जो अवाम के लिए अहम नुक्ता है जिक्र के मुतालिक, कुरान ने जिक्र को बहुत जिक्र किया है। जी बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र और शुक्र के बारे में सहाबा को तालीम देते थे। नमाज सलाम फिरने के बाद, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। जिक्र के 2 तस्वुर हैं जो कुरान ने जिक्र किए हैं। एक तो जिक्र है जिक्र बिल लिसान, जी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तिलावत, अल्लाह ताला की तमजीद, तस्बीह बयान कर, ये जिक्र बिल लिसान और ये मतलूब है, बड़ी फजीलत वाली चीज़ है। लेकिन एक जिक्र जो है वो है कि आप अल्लाह को याद करें, यानी आपके वजूद में आप हर वक्त आपका ये ईमान है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, जैसे हमने कहा भी, देख रहा है, सुन रहा है। यह अल्लाह का जिक्र है, ये आपको दुनिया की हर बुराई से बचाए। यकीनन यह जिक्र है, वो भी जिक्र है, उसकी फजीलत जैसे हमने कहा, तिलावत, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये दूसरी एक जिक्र है कि मेरे दिल में हर वक्त अल्लाह ताला की याद है, जो मुझे हर नेक काम करने पर उभारती है और हर बुराई से बचाती है। और जहाँ तक शुक्र की बात है, तो शुक्र भी कुरान ने बहुत जिक्र किया है। लेकिन एक बात जो अहम है ये कि शुक्र कैसे अदा इंसान करे। जी ये एक वसी मौजू है अमल का। जी
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے تو اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کریں, لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اللہ نے مال دیا آپ کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. آپ کا مال پیسہ, آپ کی کمائی, یہ تو آپ دنیا میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں, لیکن جو آپ باہر خرچ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, فقراء کے لیے, یہ تو آپ کو اللہ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے, آپ کی آخرت سنوارنے میں کام آئے گا انشاءاللہ. تو یہ عملی میدان ہے بھی انسان کہ آپ کا جس مرحلے میں جس طرح کے سے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس لحاظ سے آپ اللہ کا شکر کریں, مال کے ذریعے سے, عبادت کے ذریعے سے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ذریعے سے. اور یہ بہت وسیع میدان ہے ذکر اور شکر کے بارے میں. جی اور اب چاہیں گے ہم کہ چونکہ منیر حقوق اللہ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے, اگر ہم بات کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوگا, اور مجھے لگتا ہے تب بھی یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کہ ہم مکمل طور اس موضوع کے تعلق سے بات کر پائیں اور انصاف کر پائیں, کیونکہ یہ موضوع کافی وسیع ہے. لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ اسی موضوع کے دوسرے حصے کی طرف اب ہم آئیں. ہمیں بتائیے گا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو صوم و صلات کے الحمدللہ پابند ہے, وہ نیکیاں بہت کرتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. حقوق العباد کے حوالے سے اگر کہیں کوئی کوتاہی بھی برتی گئی, اگر کہیں کوئی غفلت بھی برتی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً بتائیں کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے, حقوق العباد سب سے پہلے کیا ہے, یہ بتائیے گا ہمیں. کیونکہ الطاف حسین حالی صاحب نے فرمایا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو اس پہ روشن فرمائیں. جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے, پہلے ہمیں اسلام کی اور قرآن کی روح سے یہ دیکھنا ہے کہ عباد کون ہے دنیا میں. اور قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات اندر یس انسان بسان یہ عبادت مز. اچھا. اور قرآن نے عبادت کو اور عباد کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے. جی. اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے والا یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا بھی اگر دنیا میں کوئی ہے, اچھا, لیکن پھر بھی اس کا خالق تو وہی ہے نا. تو عباد میں شامل ہے. جو بھی اس کے مراحل گزرنے, اس کو جہاں سے جانا ہے کس کے حکم سے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ قرآن نے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, سورہ مریم میں. یہاں ہر ایک بندہ ہے, چاہے وہ اپنی بندگی کا اظہار اللہ کے سامنے کرے یا نہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے نا. یقین. اس لیے پوری کائنات اللہ کے بندے ہیں. لیکن دوسرا ہے کہ یہ عمومی بندگی اور خصوصی بندگی کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے. جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں, لیکن یہ بھی بندے ہیں. جی. اور بندگی کا ایک اور مقام ہے جو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے. جی. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا, یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عبدنا, یا فرمایا کہ انہو کان عبدا شکورا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ, یہ کہا کہ اللہ پاک ہے کہ جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی. معراج کی طرف آتا ہے, معراج اسراء معراج. جی جی جی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور قرآن میں دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جنازہ گزرا. جی. لوگ جا رہے تھے جنازے کے ساتھ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے کہا انہا جنازۃ یہودی, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے. یہ جنازہ یہودی کا, مسلمان نہیں ہے. قال الیست نفسا, کیا اس کی جان نہیں تھی؟ کیا بات ہے. یہ اسلام میں جو بندگی کا تصور بہت وسیع ہے. یقینا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو ہر وقت ہم سنتے ہیں, لیکن اس کی ذرا تشریح محدود ہوتی ہے ذرا اس پر گفتگو کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے تب تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا یوتہ تانسو پنس بٲیس خاطر تی پسند کری یہ پنہ خاطر پسند کری. بوے آسن کیا صحیح.
علماء نے لکھا ہے کہ کیا کر سا پنہ خاطر پسند اخ بوے گو یہ وراثس میں شریک چیز اس کے حقوق ہیں بوجھ پتر بوجھ باقی چیز لیکن بیاکھ بوے گو یہ ایمانی بوجھ انما المومنون اخوۃ اس کے لیے بھی تو یہی چاہنا آپ کو معاشرے میں یہ لوگ بھی ہیں یہ عبودیت خاصہ کا تذکرہ ہم نے کیا لیکن ایک نقطے کی یہاں سے ہی تشریح نہیں ہو رہی جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ جو مسلمان بھائی کا خیال رکھنا اس میں غیر مسلم بھی آتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے. کیوں آپ دنیا میں بہتر زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہی اس کے لیے بھی پسند کریں. یا آپ دنیا سے نکل کر آخرت میں کامیابی کے طالب نہیں ہیں, ضرور تو ہے نا مسلمان. یہی تو آپ اپنے بھائی کے لیے, اپنے مومن کے لیے, یہی تو اپنے غیر مسلم کے لیے چاہو نا کہ آپ کو آخرت میں کامیابی ہو. یہ تو اپنے مومن کے لیے, غیر مسلمان کے لیے بھی آپ کو پسند کرنا ہے کہ جہاں قیامت کے روز میں نجات پاؤں وہاں یہ اگر غیر مسلم بھی ہے اس کے لیے میری خیر خواہ یہی ہے. میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں, یہی میں اس بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں. سڑا جان اچھا مولانا صاحب حقوق العباد کے لیے ذکر کران ظاہری کتھا یہ ساری زانان زِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس بیٚیِس اِنسان سٕنٛدِ حوالہٕ کینٛہہ حقوٗق تہٕ تِم حقوٗق چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ حظ یہِ پوٗرٕ کَرٕنۍ. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نفر چھُ یژھان زِ أکِس خۄشحال ماحولَس منٛز گُزارِ سُہ زندگی, أکِس خۄشحال گَرَس منٛز سپدِ تٔمۍ سٕنٛز تربیت, تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز تربیت یا پَنٕنۍ دۄہ گُزارِ. مگر أسۍ چھِ وٕچھان زِ اکثر گَرَن منٛز چھُ آسان چوٗنٛکہِ یہِ چھُ پتہٕ وَتہٕ پٮ۪ٹھ آمُت, ہَش چھَنہٕ نۄشہِ سۭتۍ برابری یا نۄشہِ چھَنہٕ ہَشہِ سۭتۍ برابری. حالانکہ أزکِس یَتھ جدید دورَس منٛز ییٚلہِ وۄنۍ زَن نیوٗکلیر فیملِیَن ہُنٛد زیادٕ رُجحان چھُ, وٕنکٮ۪نَس چھِنہٕ زیادٕ تیٖتیٛاہ کلیشز گژھان کینٛہہ, بٹ اِوٕن دٮ۪ن چھِ شِکایت بٔلکہِ یِم زَن وٕچھَن وٲلۍ چھِ تِم چھِ تقاض تہِ کُنہِ ساتہٕ کَران زِ یِتھٮ۪ن موضوٗعن پٮ۪ٹھ کٔرۍتو حظ کَتھ. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ اگر أسۍ ہیہَر باب سٕنٛدۍ تہٕ ہَشہِ ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز کَتھ کَرو, کیٛاہ حقوٗق چھِ تہٕ نۄشہِ ہٕنٛدِ حوالہٕ, تہٕ نۄشہِ ہٕنٛز کیٛاہ ذِمہٕ دٲری چھِ, کیٛاہ حقوٗق چھِ پنٛنٮ۪ن یِم زَن اِن لاز چھِ تِہنٛدِ حوالہٕ. بُنیٲدی طور یُس تۄہہِ نۄقطہٕ ذِکر کوٚروٕ کہِ ماضی کھۄتہٕ چھِ وٕنکٮ۪ن تھوڑا فرق, لیکن میون تجربہٕ چھُ مٲدٲنی طور اَمہِ برعکس. اچھا جی کیٛازِ یُس اَسہِ ماضیَس اندر 50 ؤری برونٛٹھ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ایجوکیشن ٲس, حتیٰ کہِ اخبار اوس نہٕ محلس منٛز واتٲنی, لیکن رشتوں کی بڑی قدر تھی اس وقت. دیٹس ویری ٹرو, صحیح کہہ رہے ہیں. مثلاً تُہۍ اگر وٕچھِو کہِ اگر طلاق اوس کُنہِ علاقس منٛز گژھان, شامس اوس نہٕ سون مول موج بتاے ہٮ۪کان کھٮ۪تھ, دپان ٲسۍ ہے فلٲنۍ جایہِ چھُ طلاق گوٚمُت. سُہ اوس نہٕ تٔمِس پنُن رشتہٕ آسان کینٛہہ, سۄ دگ ٲس سُہ اوس آسان دپان نہ یہِ رشتہٕ راوُن کیٛاہ گوٚو. پوٗرٕ محلس منٛز ٲس سُہ کرٛاے ہِش آسان. لیکن اگر وٕنکٮ۪ن یِہوے حٲدثہٕ ہمسایس گژھِ, کٲنٛسہِ چھُنہٕ شامس چھُ بیٛاکھ ہمساے آسان. اس لیے آج جو مختلف حالات بالکل مختلف, اور قرآن نے تو بہت زبردست نقطہ کہا کہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ پہلے مردوں کو کہا گیا. بس تۄہہِ چھو پَیی أسۍ خاندارٮ۪ن تۄہہِ کیٛاہ چھُ لباس پردٕ تہٕ, اور خاندار تہِ چھُ یِوان وَننہٕ یہِ مرد چھُ ژےٚ لباس. اور لباس انسانی زندگی میں کہتا ہوں انسانی زندگی میں جو لباس کی اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, ہر ایک جانتا ہے. یعنی بہٕ چھُس مٲلِس ماجہِ امی پولُس بیٚنہِ بایو, بہٕ زن روزا گرس اندر امی لباس ورٲے شوٗبیا, وہاں سے میں باہر نکلوں, ہو ہی نہیں سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب انسان کی عصمت کو محفوظ کرنا ہے, اس کی عزت اور گھر کے وقار کو محفوظ کرنا ہے, اس کے لیے یہی لباس ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی لباس ہے, کیونکہ پوری کائنات بلکہ پورے معاشرے کی جو طہر ہے, پاکیزگی اسی سے وابستہ ہے. لیکن حالات نے اس لباس کو جہنم بنا دیا ہے. اس ونکن وچھان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا کلھا متاع. فرمایا صحابہ یہ جو پوری دنیا ہے نا, یہ تو تمہاری پراپرٹی ہے, سرمایہ ہے, اس میں مال دولت منصب کچھ بھی ہو سکتا ہے, زمینیں جائیدادیں. فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو سب سے بہتر پراپرٹی عطا کی ہے اس کو اچھی بیوی عطا کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ 1400 سال پہلے, وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. کیا بات ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتر اہل و عیالس سۭتۍ. لیکن یُس یہِ موجوٗد طوٗفان سٲنِس معاشرس اندر آو, بلکہ پوٗرٕ دُنیاہس اندر,
تو بنیادی نظام تعلیم واریاہ یعنی کالج یونیورسٹی وغیرہ آسن یت پٲٹھۍ کثرت سان آج بہت ہے لیکن اس یہ اخلاقیات بگاڑ یتھ اندر مارل ایجوکیشن تصور ونان تمیک مسئلہ رود اس تو گئی زیادہ مادیتس مٹیریلزمس کن اور تعلیم تھو ڈگری خاطر یہ اخلاقیات خاطر عموماً پرنہ اس ونکن مثلاً ییٚلہِ وۄنۍ لباس بہٕ بہتر گژھٕ بہٕ آسُن پننہِ اہل عیال خاطر اخ لڑکہ أمِس مول موج پرناوان باقی پورٕ زندگی بالخصوص آج کے دور میں پورٕ زندگی آج بچن ہند یعنی 30 ؤری انسانس لڑنٕکۍ آسان زندگی مز لڑتا رہتا ہے کماتا رہتا ہے صبح شام تک یم 30 ؤری خالی بچن ہندس تعلیم تربیت صحیح کتھ یہ بچہ امس کُنہِ تمک خاطر آرزو أمس مٲلِس ماجہِ آسان یم گژھِ پوٗرٕ گژھِ اکھ آرزو چھُ آسان أمس کہِ ییٚلہِ بہٕ بجرس اندر واتہِ اس لڑکی کو خیال کرنا چاہیے جو اس کی شریک حیات بن رہی ہے مول موج تیار کورمت لیکن یہاں بالمقابل وہ بھی ہے یہ جو عورت ہے تو غلام بن کر تو بھی نہیں آتی ہے اس کے والدین نے بھی اپنے 3 سال اس پر لگائے ہیں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کو دیے ہیں وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ اس کا تو اپنا کوئی فائدہ اب نہیں ہے نا پوری زندگی اور آپ کے حوالے کر دیا اتنا تو حق اس کو بنتا ہے کہ یہ میری بیٹی بہت اچھی طرح اپنی زندگی بسر کرے یہ خلا سہ سانہ زندگی اندر ییٚلہِ أسۍ حقوٗقن ہٕنٛز کتھ کران حقوٗق چھِ انسانس حٲصِل انسٲنیتس حٲصِل لیکن ذمہ دٲری ہٕنٛز کتھ چھِنہٕ أسۍ کران کینٛہہ اگر سون معاشرٕ یمن 2 چیزن اندر اعتدال کرے کہ میرے کچھ حقوق بنتے ہیں جن کو مجھے حاصل کرنا چاہیے اور میری کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں مجھے ادا کرنا چاہیے اگر یہ تصور بڑھے انشاءاللہ فرحمان اس خلا ونکن وچھان پنس معاشرس اندر باذن اللہ سہ گژھِ دور انشاءاللہ تعالی خاص کر امیک مارل ایجوکیشن آیت بیٚیہِ ذکر یم لکٹ بچہ ونکس کت کن ہیکو بہتر طریقہ تہذ تربیت کرت تاکہ یل زن تم پگہ واتن تم بڑ گھن تم سنبھالن سون معاشرہ تم آسن تیتا تیار گمت یمن مز سانہ اخلاقیات فقدان آسہ کی کس تربیت پز مالس ماج کریں جزاک اللہ میں باسان یہ سوال بڑا اہم سوال سرمایہ یمیک بیٹھک انشاءاللہ خارج بیٹھک بنیادی طور ہمارے پاس چوائس نہیں ہے یعنی بہ ونہا کہ بہ نسا پرناون نہ بچہ میں اس کو یونیورسٹی نہیں بھیجوں گا کالج نہیں بھیجوں گا ہمارے پاس چوائس نہیں ہے نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو پورا بدل بھی نہیں سکتے بالکل اس لیے ہمارے معاشرے میں جیسے مسلمانوں سے میں خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان چونکہ سکول مدارس تو ہمارے نہیں ہیں نا وہ مخصوص لوگوں کے ہیں یا سسٹم اخ چلان لیکن اخ چیز مسلمان پنس یتھ معاشرس مز سو گئی پنی مسجد اس پر تو میں خرچہ لگاتا ہوں مسجد ویسی بنا میرے پونسس پہ اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ میں چلا رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں نا اگر یہ پریت کن محلس اندر مسجد ممبر صحیح گژھِ اب جمعہ کے روز ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہوتے ہیں سینکڑوں لوگ کم سے کم ہوتے ہیں یہ اللہ کے ندا پر آتے ہیں نا میرے کہنے پر تو نہیں آتے باقی دون تت پٹی ون کی یہ اللہ کی ندا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ندا پر آتے ہیں کہ اگر یہ ممبر ہم صحیح کریں تو ہمارے معاملات درست ہوں گے بہت درست ہو سکتے ہیں اور مسجد یہ بنیادی یہ میں مسجد کی بات اس لیے کہوں یہ ہمارے ہاتھ میں اس محلہ والن کنٹرول اس پر ہمارا کنٹرول ہے لیکن یہ مسجد ہماری استعمال سے ہی نہیں ہو رہے ہیں اتی ایسے درسگاہ بچین ہند خاطر یعنی جب میں مسجد میں جاؤں جمعہ کے روز سینکڑوں لوگ میرے پاس ہوتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ بہ نم 100 لک مانے گو یہ 100 گھنٹہ بہ نوان وہ ٹیچر بہ کرنا حساب تھی 1000 گھنٹہ میں نے لیا اور اتنی فیملیز اور کہاں کہاں یہ پیغام پہنچا سکتا ہے اگر میری فکر صحیح ہو تو میں یہ فکر ٹرانسفر ان لوگوں کی طرف ایسے ہی کہنا کہ ممکن گژھت اگر مسجد مثلا درسگاہ قرآن کے ساتھ جوڑیے مسجد کے ساتھ جوڑیے درسگاہوں کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو جوڑیے ٹھیک ہے مگر اس مادیت کا یہ رجحان سوار گومت ام دہ کھت تباہی کن اس بچہ جیسے میں نے کہا مطلب
اللہ یہ گوس افتخار گژھن لیکن بیچ اللہ تعالیٰ سن شکر اس گژھِ پریکٹیکل مسلمان بن. میں نے کہا کہ میرا بچہ بھی پڑھتا ہے وہ جی یہ میں امہ موجود تذکر کران کہاں ما ون کوتا بار تراو بچہ. آج آپ کے پاس 4 سبجیکٹ ہے اگر پگہ 2 تھاون بیٚیہِ سُہ چھُ اَسہِ تسلیم لیکن بچس چھِنہٕ 1 گٲنٛٹہٕ کرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ اَسہِ تسلیم کینٛہہ. اس لیے یۄس یہ أسۍ ونان چھِ اخلاقی تعلیم ہمارے پاس چوائس بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس کچھ راستے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مولانا صاحب تۄہہِ ووٚنوٕ سٮ۪ٹھاہ اہم کتھ زِ بچن ہٕنٛدۍ حوالہٕ چھِ أسۍ لاڈ پیار کُنہِ ساتہٕ تیوٗتاہ زیادٕ کران زِ أسۍ چھِ وَنان ٹھیٖک چھِ پرنُک لیکھنُک یوٚتام منٛز زن معاملہٕ چھِ أمِس گژھن مارکٕس واریاہ زیادٕ یی تَتھ معاملس منٛز کرو نہٕ أسۍ کمپرومایز کینٛہہ مگر أمسٕے بچس اگر أسۍ صُبحٲے سُلی تُلہون أسۍ نِندرِ دپہوس بہٕ کر نماز کر قٲیِم فجرٕچ نماز آسہٕ پران تتھ معاملس منٛز چھِ موج وَنہِ پننِس خانٛدارس ہے وُنہِ شوٚنٛگ بِچور یہِ اوس پران راتس دُنیٲیی تعلیٖم پرنس چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حرج سُہ گوٚو ٹھیٖک مگر یُس زن یہِ ٲخرت باپتھ أمِس کینٛہہ سامان چھُ تیار کرُن تتھ کُن تہِ گوٚژھ سون توجہ گژھُن تہٕ اگر مول أمِس بچس صُبحس سُلہِ تُلان چھِ نماز پرنہٕ خٲطرٕ اکھ ڈسپلن یی تٔمِس منٛز مےٚ باسان اتھ کُن تہِ پزِ اسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ توجہ مرکوٗز کرُن. اسہِ ؤنۍتو یہِ زِ چوٗنٛکہِ حقوٗق العباد کہِ حوالہٕ چھِ أسۍ زانان زِ یہِ چھِ واریاہ ؤسیع موضوٗع اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ مگر سٲنۍ زن یِم وٕچھن وٲلۍ چھِ تِہُنٛد چھِ یہِ تقاضا آسہِ یِہوٚے زِ اتھ متعلق کرو أسۍ مزیٖد کتھ. یِتھ پٲٹھۍ زن تُہۍ ٲسِو وَنان زِ عبادس منٛز چھِنہٕ صرف مُسلمانٕے یٲتۍ یِوان کینٛہہ عبادس منٛز چھِ غٲر مُسلِم تہِ یِوان. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ أکِس ہمساے سُنٛد کیٛاہ حق چھُ بیٚیِس ہمسایس پٮ۪ٹھ تہٕ کیٛاہ ذمہٕ دٲری چھِ بیٚیِس ہمساے سٕنٛدِ حوالہٕ تِکیٛازِ آز کل کِس دورس منٛز چھُ چوٗنٛکہِ وۄنۍ کالنی سسٹم ہیوٚتُن عام گژھُن ہمساے چھِنہٕ آسان پتہٕے زِ یُس زن ہمساے چھُ یہِ چھُ کُس گۄڈٕنیتھ أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز کیٛاہ معاملات چھِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ سپدان سٲنِس سوسایٹی منٛز حالانکہِ سانہِ رٮ۪وایتہٕ آسہٕ واریاہ عظیٖم زِ اگر ہمساے گرس منٛز کانٛہہ نفر مران چھُ ہمسایس چھنہٕ پتہٕے آسان نہ چھُ سُہ کیرٕے کران زِ ٹھیٖک چھُ موٗد یِنس پنٕنۍ رشتہٕ دار تِمے واتناونس کیٛاہ یہِ چھُ وَنُن. یہِ چھِ واریاہ زبردست کتھ یُس أسۍ وٕنکٮ۪ن توے کٔر أمۍ ٲد کہِ یُس أسۍ ایجوکیٹڈ سوسائٹی ونان چھُ یہِ تصور چھُ واریاہ غلط بنیٲدی طور ڈگریاں ہمارے پاس ہے اخلاقیات تو نہیں رہی ہے نا. أسۍ ییٚلہِ وٕنکٮ۪ن ونان چھِ ہمساے کو نہیں جانتے لیکن ییٚتہِ چھُ ویسا کالنی سسٹم یُس تۄہہِ ووٚنوُ کالنی اندر چھُ کانٛہہ شخص أمِس چھُنہٕ پنُن رشتہٕ تہِ آسان زانٲنی چھُ مرنہٕ وِزِ أمِس ٹیلی فون کران باب موٗد اور تِم چھِ آسان پتہٕ أمِس کالنی منٛز ژھانڈان یہِ کتہِ چھُ بسان سالوں میں 20-20 سال رہتا نہیں جانتے اس کو. بالکل صحیح. یعنی سری نگر میں ایک واقعہ ہوا ہے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں دوٚپُن اَسہِ ہسا چھِ ہمشیر اَتہِ أکِس کالنی اندر اب میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں کہ اکھ بُزرگ ہسا گُزریو اور امہِ پتہٕ لوگ تِمو آب گراوُن مٔیتہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ. یہ ییٚمہِ ساتہٕ نار ٲسۍ زالان یہِ چھُنہٕ تیوٗت زیادٕ کینٛہہ وازٕ چھُنہٕ آبس 2 دیگ چھِ گرماونہِ گنٹہٕ خٲطرٕ دُہ وتھِ یُس بیٛاکھ ہمساے تٔمۍ کوٚر اعتراض أمِس چھُ گرٕ دُہ اژان اور لاش اندر پڑی ہے. یعنی أسۍ کیٛاہ کتھ کرو اتھ متعلق کہِ ہمساے ییٚلہِ انسانس یتھ ایجوکیشن سوسائٹی اندر یہ حقوٗقِ ہمساے تصوری ہمسائے گری ختم گژھِ وہاں حقوٗق کی بات آپ کیا کریں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. بہت بڑی بات دیکھو کہا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اس کو کس سے جوڑا ہمسائے کے ساتھ بھائی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اللہ کتنی بڑی ذات ہے اور ہمسائے کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے. کہا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت کو جوڑا یہاں کیونکہ جو جب ایمان بالآخرت مجھے حساب دینا ہے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اس کو اپنی ہمسائے کی عزت کرنی چاہیے اور ایک حدیث میں آتا ہے فلا یؤذی جارہ اس کو ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل امین مجھے بار بار یہ بہت بڑی بات ہے مسلمان کو ہلانے دینے والی حدیث. کہا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ما زال جبریل یوصینی بالجار. جبریل میرے پاس آیا کرتے اور بار بار مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بات کرتے. جبریل امین حتی ظننت انہ سیورث. مجھے گمان ہو گیا کہ جبریل مجھے اتنی اہمیت کے ساتھ ہمسائے کے حقوق یاد دلائے کہیں یہ وارث ہمارا قرار نہ دیا جائے. ہمسایہ کو بھائی اپنی وراثت میں حصہ دے دو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ سے یہ بہت بڑی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ لا یؤمن صحابہ تب تک مسلمان مسلمان نہیں بن سکتا مکمل مومن نہیں ہو سکتا. قالوا من یا رسول اللہ کون یا رسول کس کے بارے میں بات کرے. الذی لا یامن جارہ بوائقہ
وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. بہت ہی بہت بڑی بات ہے کہ 1400 سال بارے میں، کیونکہ یہ اسلام کا امتیاز اور معجزہ ہے. دنیا میں کوئی مسئلہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو یہاں ہم ناظرین تک پہنچانا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی پرابلم جو مسلمانوں کا، ہم اسلام نہیں پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن ہے. ہم ممبروں پر، محرابوں پر تاریخ پڑھیں گے، بڑے فلسفہ پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں گے، لیکن یہ امت قرآن نہیں پڑھتی ہے. قرآن نہیں پڑھے، وہ شرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی. جی مولانا صاحب، کاش ممکن ہوتا کہ آپ کے ساتھ مزید بات کرتے. ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، حالانکہ شاید ان کو یہ گلا بھی ہوگا کہ بہت ساری چیزیں رہ گئیں جب ہم حقوق العباد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، یہ وسیع تر موضوع ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی پروگرام میں اس موضوع کے حوالے سے تفصیلات آپ تک پہنچائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے حوالے سے آگے بھی بات کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ذات کے حوالے سے بھی بہت کچھ جاننا تھا، نہیں ممکن ہو پایا، آگے آپ کو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ دعوت دیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ ہماری دعوت قبول فرمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی جہود قبول فرمائے، اور یہ منبر جو آپ نے یہاں کیا الحمدللہ اس کا فائدہ عام ہو. آمین. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگیں گے یقیناً، تو ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا. بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ ناصر.